اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 30 بھی تراویح میں پڑھ لیا ہوا ہے، اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الملک سے۔ حدیث پاک میں سورۃ الملک کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں اور اسے سورۃ نجات دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور الواقعہ حفاظت کرنے والی بھی کہا گیا ہے اس کو۔ اس سورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے موت و حیات کی حکمت بیان کی ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے کہ کون عمل کے میزان پر سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو، کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جھول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک ہار کر ناکام پلٹ آئے گی۔ آسمان کے اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو اللہ نے قمقموں سے تعبیر کیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو فضا میں رحمان یا اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا یا کوئی نہیں ان کو ٹھہرا سکتا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کیں، مگر کم بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے سورۃ القلم آ رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور کارکنان قضاء و قدر کے نوشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم کا دفاع فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ اخلاق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پر کفار و مشرکین کی طرف سے جو الزام لگائے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات قرآنی میں ان کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 4 میں اخلاق مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں، خالق عز و جل کے پیمانے سے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ اسلام کے کردار کو اخلاق کے رائج پیمانوں سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ جو کردار آپ کی ذات کا حصہ بن جائے وہی عظیم قرار پائے گا۔ آیت نمبر 8 سے اللہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بیجا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول کچھ مفسرین کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ ہے، اس کے 9 قبیح اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کرنے والا کتنا ناپسند ہے۔ اس سورت کی آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر بد کا ازالہ ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الحق آ رہی ہے۔ سورہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود، عاد، فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ مضامین قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی، اور افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔ وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو چکا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان ہے۔ آگے سورۃ المعارج آ رہی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں عذاب قیامت کے لیے ایک بار پھر بیان ہوا ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کسی کا پرسانے کو حال کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا
کہ بیوی بھائی رشتہ دار سب کو دے کر اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اس صورت میں اہل حق ان کی اعلیٰ صفات اور اخروی جزا کا بیان بھی یہاں پر آیا ہے۔ اس امر کا بیان بھی ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ آگے سورہ نوح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ نوح کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور جب بھی میں نے انہیں دعوت حق دیا تو وہ قبول حق سے انکار کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے۔ میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اور تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور اولاد یعنی بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے عذاب کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اسی موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ آگے سورۃ الجن آ رہی ہے۔ اس سورہ میں اس امر کا بیان ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی تلاش کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا ہے، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتا اور آگ کے گولے کو ان پہ برسائے جاتا، یعنی ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہوا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی اور وہاں نبی علیہ السلام کے عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش، یعنی جنوں میں بھی اطاعت کرنے والے بھی ہیں اور سرکش شیطان بھی ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عربی میں جیم، نون اور نون یہ جو بھی کلمات بنتے ہیں ان میں سطر اور پوشیدگی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس معنی میں جن یہ ہے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ گھنے باغ کو زمین درختوں کی کثرت سے چھپ جائے تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ سینے میں پوشیدہ دل کو جنان کہتے ہیں۔ رحم میں بچے کو جنین کہتے ہیں۔ ڈھال کو جنہ کہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا ہر وہ غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماں سوائے اس کو جن کو اس نے پسند فرما لیا، جو کہ اس کے رسول ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب سے خبریں دیا کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کے قیام کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے، کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا آپ اپنے رب کے نام ذکر کرتے رہیں، سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ دوسرے رکوع میں پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی وہ تنہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور کبھی آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے اس میں فرمایا کہ تہجد کے بارے میں ہے اور آپ پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ آگے سورۃ المدثر آ رہی ہے۔ اس سورہ میں بھی اللہ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے،
لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا ہم نماز پڑھنے والوں سے نہیں تھے۔ پھر کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو یعنی کہ برے کاموں میں مشغول رہتے تھے یا جن میں وقت ضائع ہوتا ہے ان میں مصروف رہتے تھے، اور کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو موت ہمارے سر پر آ گئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت نمبر 16 سے فرمایا کہ اے رسول، وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کی شوق میں آپ اپنے زبان کو حرکت زیادہ نہ دیجیے، اس قرآن کو جمع کرنا، آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سو جب ہم یعنی اپنا فرشتہ بھیج دیں آپ کے اوپر تو پڑھ لیں، آپ اس سے پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کے احوال اور موت کے منظر کو بھی بیان کیا ہے۔ آگے سورۃ الدہر ہے۔ اس سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس سورہ میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم، اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کو وصف کمال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس سورت کی بیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آخری سورت سورۃ المرسلات پارہ نمبر 29 کے اندر اس سورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ یہاں پر پارہ 29 ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔